خداوند یسوع مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ ایک دفعہ پھر اپنے یوٹیوب چینل کے وسیلہ سے میں آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ خداوند کا شکر کرتا ہوں اس بات کے لیے کہ خداوند یہ موقع بار بار بخشتا ہے کہ ہم مل کر اس کے کلام کو سیکھ سکیں، اس کے کلام کی عظیم سچائیوں کو اپنی زندگی میں اتار سکیں۔ اس بات کے لیے اس کا شکر کرتا ہوں۔ آج چند لمحات کے لیے میں جس بات کی طرف آپ کی توجہ لانا چاہتا ہوں، اور چاہتا ہوں کہ صرف یہ بات ایک توجہ کے طور پر نہ رہے بلکہ یہ ایک پریکٹیکل بھی ہماری لائف کا ہونا چاہیے۔ ہم گزشتہ کئی سالوں سے زبانی کلامی یہ باتیں کر رہے ہیں لیکن پریکٹیکل ہماری لائف میں موجود نہیں ہے، اور اسی کی وجہ ہے کہ ہم بہت ساری مشکلات، پریشانیوں کا، تکلیفوں کا، مصائب کا، اور پھر ایک لفظ کہتے ہیں کہ ہزار ثانیوں کا بھی سامنا کر رہے ہیں۔ موجودہ صورتحال سے آپ پھر واقف ہیں کہ سرگودا میں جو کچھ ہوا، پچھلے سال جڑا والا میں جو کچھ ہوا، اور پھر اگر ہم چلتے جائیں تو میرے سے زیادہ ترتیب وار آپ بتا سکتے ہیں کہ یون آباد، گوجرا، فیصل آباد اور جوزف کلونی، یہ کیا واقعات تھے اور ان کی کیا بیسس تھیں۔ آپ میرے سے زیادہ بہتر طور پہ اس کو جانتے بھی ہیں، آپ نے اسٹڈی بھی کیا ہوگا، کچھ شاید اس میں سے آپ گزر کر بھی آئے ہوں گے۔ لیکن یہ کیوں ہے؟ کیا ہم یہی بات کر کے اپنے آپ کو جسٹیفائی کر سکتے ہیں کہ جب میرے نام سے لوگ تم کو ستائیں گے، کیا اس لیے ہم ستائے جا رہے ہیں؟ کیا وہاں پر رہنے والے جتنے بھی لوگ ہیں وہ جینوین مسیحی ہیں؟ کیا ان کی زندگیوں میں خدا کا کلام موجود تھا؟ کیا وہ وہاں پر خدمت کا کام کر رہے تھے؟ ہم ایک دم اس مبارک بادیوں کے سلسلے کا جہاں پر اینڈ ہوتا ہے کہ تم لوگ مبارک ٹھہرو گے جب میرے نام سے لوگ تمہیں تکلیف دیں گے، تمہیں ہزار ثانیوں سے گزرنا پڑے گا، تمہیں تکلیفوں سے گزرنا پڑے گا۔ لیکن اس کے لیے کلیسیا تو ہونی ضروری ہے نا۔ یہ کلیسیا نہیں جو آج کل ہم چرچز میں دیکھتے ہیں۔ کلیسیا کا مطلب علیحدہ کیے ہوئے۔ کیا ہمارا کردار دوسرے لوگوں سے ڈیفرنٹ ہے؟ چند لمحات کے لیے بہت ہی مشہور پیسج افسیوں اس کا 6 باب اور اس کی 10ویں آیت سے پڑھنا شروع کروں گا۔ غرض خداوند میں اور اس کی قدرت کے زور میں مضبوط بنو۔ 11ویں آیت، خدا کے سب ہتھیار باندھ لو تاکہ تم ابلیس کے منصوبہ کے مقابلے میں قائم رہ سکو، کیونکہ، اور یہ غور طلب آیت ہے، یہ 12ویں آیت یہی غور طلب آیت ہے، کیونکہ ہمیں خون اور گوشت سے کشتی نہیں کرنا ہے بلکہ حکومت والوں، پہلی بات حکومت والوں، اختیار والوں اور اس دنیا کی تاریکی کے حاکموں، تیسری بات اس دنیا کی تاریکی کے حاکموں اور شرارت کی ان روحانی فوجوں سے جو آسمانی مقاموں میں ہیں۔ خدا ان کے کلام کا پڑھا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ٹھہرے۔ اور اگر آپ اسے آگے پڑھیں گے تو آپ کو روحانی ہتھیاروں کی لسٹ نظر آئے گی کہ آپ کو ذرا بختر پہننا ہے، آپ کو پاؤں میں جوتے پہننے ہیں، آپ کو کمر بند لگانا ہے، آپ کو خود پہننا ہے۔ لیکن کیا ہمیں پتہ ہے کہ ہماری جنگ کس کے ساتھ ہے؟ ان اختیار والوں کے ساتھ ہی تو ہے، ان حکومت والوں کے ساتھ ہی تو ہے۔ ہماری تیاری کیا ہماری تیاری ہے؟ ان دنوں بہت سارے ویڈیوز وائرل ہو رہے ہیں، بہت سارے لوگ کامنٹ کر رہے ہیں، بہت سارے سو کالڈ بڑے بڑے خادمین، خدام جو اپنے آپ کو کہتے ہیں، وہ جائیں گے اپنے پروٹوکولز کے ساتھ جائیں گے اور ایک بکاری نسل تیار کریں گے، ایک بکاری نسل جو ان کے جانے کے بعد بھی لوگوں کی مدد کی منتظر رہے گی۔ بھائی آپ کو کلام کے اندر یہ بات سکھائی گئی، کیا آپ نے اس کے لیے گھٹنے ٹیک کر دعا کی؟ یہ تو ایک علاقے کا مسئلہ بنا،
پوری بنی قوم اسرائیل کو ختم کرنے کا حکم دے دیا، تو آستر ملکہ نے کیا کہا؟ کیا کہا آستر ملکہ نے کہ ہم کیا کریں؟ روزہ رکھیں۔ میں نے ایک اپنے ویڈیو میں بتایا تھا کہ تب میرے لوگ جو خاکسار بن کر، تو میں اس کا اینڈ کیا، میں ان کے ملک کو کیا کروں گا؟ بحال کر دوں گا۔ یہ ہماری بحالی ہے۔ یا تو کہیں کہ خدا کے وعدوں میں کوئی کمی پیشی ہے، میں خود الاؤ نہیں کرتا کہ یہ کلام میری زندگی کے اندر کام کرے، تو کیسے ایمان کی سپر کام کرے گی، روح کی تلوار کام کرے گی، نجات کی خود کام کرے گا؟ اگر میری زندگی انہی لوگوں کی طرح کی ہے جو کامن دنیا میں ہے، جو عام زندگی گزار رہے ہیں، جو غیر مسیحی زندگی گزار رہے ہیں، تو پھر میں کس بات کے لیے ناراض ہوں گا؟ میں اس کو کیسے اظہار ثانی کہہ سکتا ہوں؟ میں اظہار ثانی اس کو کہہ سکتا ہوں اگر میں مسیح کے نام کا پرچار کر رہا ہوں۔ شاید آپ میں سے بہت سارے میرے ساتھی مجھ سے محبت کرنے والے اس بات سے ڈس ایگری بھی کریں گے۔ جب پچھلے سال ایک واقعہ جو ہے وہ جڑا والا کا ہوا، تو بہت سارے لوگ وہاں پر گئے، مجھے بھی جانے کا اتفاق ہوا، اور ایک میرے دوست نے ایک تصویر پوسٹ کی، اس میں بائبل نہیں تھی، اور بائبل کا جو کور تھی، جو جلد تھی، صرف وہ تھی، اور اندر بائبل جل چکی تھی، اور اس نے تصویر پوسٹ کی، بائبل جل چکی ہے، کور رہ گیا۔ تو میں نے اسے ایک کامنٹ کر کے، اور اس کے بعد چونکہ میرا دوست بھی تھا، اس سے بات کر کے میں نے کہا کوئی بات نہیں، بائبل کے جلنے کا مسئلہ نہیں ہے، پرابلم یہ ہے کہ کیا وہ بائبل میرے اندر ہے تھی، کیا ان لوگوں کے اندر تھی؟ کیونکہ بائبل پرانا عہد نامہ، نیا عہد نامہ جو ہے وہ کرائسٹ کے بعد چیزیں بدل گئی، لیکن اظہار ثانیہ میں وہاں نظر ان لوگوں کی آتی ہے، لیکن پرانا عہد نامہ یہودی یا بنی اسرائیل تاریخ سے بھرا پڑا ہے کہ جب بھی وہ نافرمانی کے، غلطی کے، گناہ کے مرتکب ہوتے تھے، خدا ان چیزوں کو الاؤ کرتا تھا۔ ان کے بیٹے اور بیٹیوں کو اسیری میں ان کی آنکھوں کے سامنے لے جایا جاتا تھا، ان کی بیویوں کو اٹھا کے لے جاتے تھے، لیکن جب وہ توبہ کرتے تھے، جب وہ واپس پھرتے تھے، تو اسی دور کے بادشاہ کے سر پر چڑھ جاتے تھے، حکمرانی ملتی تھی، آزادی ملتی تھی۔ اور یہ ان کی تاریخ بڑی پڑی ہے۔ میں نے اس سے کیا سیکھا؟ میری قوم نے اس سے کیا سیکھا؟ اب ہم سب جائیں گے ان کی مدد کے نام پہ اور ایک بھکاری قوم تیار کر دیں گے۔ اس کے لیے اگر آپ کا دل کرتا ہے آپ ضرور جائیں، پرانے جن ایریاز میں یہ واقعات ہوئے، آپ وہاں کے لوگوں کا رویہ دیکھیں، اب وہ صرف ایک مدد کے منتظر رہتے ہیں۔ کیا ہم ایک قوم بن کر، ہم ایک کلیسیہ بن کر، ایک دل ایک جان ہو کر مل کر دعا نہیں کر سکتے ان معاملات کے لیے؟ اور اگر یہ معاملات ایسے ہی رہنے ہیں، یہ معاملات ایسے ہی چلنے ہیں، تو خداوند کا شکر کرنا چاہیے کہ ہم نے تیرے سے ریکویسٹنگ کی، ہم نے تجھے بلایا، ہم نے کہا کہ انٹروین کر، لیکن اگر تیری یہی مرضی ہے تو ہم اسے آمین کرتے ہیں۔ لیکن اگر یہ پرابلم ہمارے شخصی کردار کی وجہ سے ہے، خدا سے دوری کی وجہ سے ہے، ہم کبھی بھی یہ بات نہیں ماننے کے لیے تیار ہوتے کہ ہم پہ جو پرابلم آ رہی ہے خدا سے دوری کی وجہ بھی ہو سکتی ہے۔ ہم ہمیشہ دوسروں کو غلط کہتے ہیں، دوسروں کو غلط کہتے ہیں۔ میری آپ سب سے درخواست ہے کہ ہم ایک ایسے مقصد کے لیے آگے بڑھیں کہ ہماری کوئی طاقت نہیں ہے، ہمیں واضح لکھا ہے کہ حکومت والوں سے بھی لڑنا ہے، ہمیں اختیار والوں سے بھی جنگ کرنی ہے، ہمیں دنیا کی تاریکی کے حاکموں اور شرارت کی فوجیں جو آسمانی مقاموں پر بسی ہیں ان سے بھی لڑنا ہے۔
اور ہماری تیاری کسی جگہ پر بھی نہیں ہے، کیونکہ ہماری تیاری جو ہے وہ گنز کی نہیں ہے، ویپنز کی نہیں ہے. ہماری تیاری کے لیے ہمیں روحانی ہتھیار دیے گئے. بس سچائی سے اپنا کمر کس کر، اسی باب کی 13ویں آیت جو ہے اسے، اور راست بازی کا بختر لگا کر، پاؤں میں صلح کی خوشخبری کی تیاری کے جوتے پہن کر، اور ان سب کے ساتھ ایمان کی سپر لگا کر قائم رہو، جس سے تم اس شریر کے سب جلتے ہوئے تیروں کو بجھا سکو، اور نجات کا خود اور روح کی تلوار جو خدا کا کلام ہے لے لو. یہ ہے ہمارے ہتھیار. کیا ہم کوئی ایسا دن پوری کلیسیا مخصوص کر سکتی ہے؟ آئیں ہم فیصلہ کریں. مجھے کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کہ کوئی ایسا دن جب ہم اپنی قوم کے لیے روزہ رکھیں، جب ہم اپنی قوم کے لیے دعا کریں. ہم تو آپس میں اتنے کنیکٹڈ نہیں ہیں. ہاں، ہم ان چیزوں کو ڈسکس کرتے ہیں، بڑے مظلوم بن جاتے ہیں، دکھی بن جاتے ہیں. کیا آپ میں سے ان 13-14 لڑکوں کے نام بھی کسی کو پتہ ہے کہ یونان آباد کے کیس میں اندر تھے؟ بیکاز یہ میرا مسئلہ نہیں ہے. میرا مسئلہ تب بنے گا جب کسی علاقے میں کوئی پرابلم آئے گی، پھر میں وہاں پر کوئی ڈونیشن لے کے جاؤں گا، اور پھر میں وہاں پر تصویریں کھنچاؤں گا، پھر ان لوگوں کے ساتھ بات کریں گے، اور وہ لوگ ایسے ہی تیار ہو جائیں گے. آج بھی آپ ان ایریاز میں جائیں، لوگ وہاں پہ انتظار کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی چیز دے کے جائیں، بجائے کہ ہم انہیں روحانی طور پر ڈیولپ کریں. اور ہمارے یہ سو کالڈ ہمارے جو ریلیجیس لیڈرز ہیں وہ یہی بزنس کر رہے ہیں. اس کو انہوں نے چیزوں کو بزنس میں ٹرن کر دیا. 1 سال پہلے واقعہ ہوا، اس سے پہلے 2 سال پہلے واقعہ ہوا، اس سے پہلے 2 سال پہلے واقعہ ہوا. کیا تیاری کی؟ کیا تیاری کی؟ کوئی تیاری نہیں کی. کیوں؟ کیونکہ ہمارے لیڈر صاحبان اور ہماری قوم، صحیح معنوں میں ہم اپنے لیڈر کے پاس نہیں گئے. ہم نے رکھ تو لیا کہ خداوند میرا چھپان ہے، مجھے کمی نہ ہوگی، لیکن کبھی اسے چھپان مانا نہیں، کبھی اس کی آواز سنی نہیں، کبھی اس کے چرنوں میں نہیں گئے. میرا مسئلہ بالکل نہیں ہے کہ میرے ساتھ والے کے گھر میں کیا ہو رہا ہے، یا میرے ایریا میں کیا ہو رہا ہے، یا میری قوم کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. میرا مسئلہ میرے تک محدود ہے. اور یہ مسیحت نہیں ہے، یہ ہزار ثانیہ نہیں ہے. اگر پترس قید میں تھا تو پوری کلیسیا دعا کر رہی تھی. اگر پالوس قید میں تھا تو کلیسیا اور بھائی اس کے لیے دعا کر رہے تھے. آج میں اور آپ کتنی دیر انٹرسیشن کرتے ہیں، میں اور آپ کتنی دیر شفاعت کرتے ہیں. جن پر ظلم ہوا وہ مدد کے لیے ویٹ کر رہے ہیں، اور جو مدد کرنے جا رہے ہیں وہ پیسہ جنریٹ کرنے کے لیے اپرچونٹیز ڈھونڈ رہے ہیں. اور پھر نام مسیحیوں نے. بھائی آپ تو 2% ڈکلیئر ہوئے ہیں مشکل سے. چلیں آپ کو جی کیا دیتے ہیں کہ پاکستان میں آپ 3% ہیں، لیکن جی فیبریکیشن کر دی گئی. ملیشیا میں 9% ہے. اسلامک اسٹیٹس کے صرف بتاؤں گا. انڈونیشیا میں اب 10% ہے. کیوں؟ وہاں پر یہ چیز ہے، اور ہم ایک ریگولر انٹرول سے چل رہے ہیں، ریگولر انٹرول سے یہ چیزیں چل رہی ہیں. تھوڑی دیر سوچنے کی ضرورت ہے. خداوند ہم سب کو فضل بخشے کہ ہم اس پہ غور و خوض کریں. یہ بہت ایک وسیع چیپٹر کہہ لیں یا ایک ٹاپک کہہ لیں. اس پہ میں چاہوں گا کہ آپ ضرور جتنے بھی اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں، میرے دوست، میرے بھائی، میری بہنیں، وہ ضرور کامنٹ کریں اور مجھے بتائیں کہ اگر ہم مزید اس کے اوپر ہم سب برین اسٹارم کر کے ڈسکس کر کے، اور ہم بڑے پیمانے پہ اگر نہیں بھی جا رہے تو ہم آپس میں تو کچھ کرنا شروع کریں. لیٹ بی پریکٹیکل ود دا تھنگس. بہت باتیں ہو گئی، بہت پیغامات ہو گئے، اب پریکٹیکل ہونے کی ضرورت ہے. تو پریکٹیکل ہونے کے لیے آپ سب کی سجیشنز، آپ سب کی رہنمائی کا مجھے انتظار رہے گا. خداوند آپ سب کو برکت دے اور اپنی حفظ و امان میں رکھے. اپنی سلامتی آپ سب پہ، آپ کے گھرانوں پر رہے. گاڈ بلیس یو. اور اگر آپ کو یہ باتیں اچھی لگتی ہیں تو لائک بھی کیجیے گا، شیئر بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں، اور پھر ایک دفعہ آپ سب سے ریکویسٹ ہے کامنٹ ضرور کیجیے گا.
گاڈ بلیس یو.